اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین، مؤمنین اکرام، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن جو الیکٹرانکلی شروع کیا گیا ہے بنام سخاوت القرآن، اس کی آج 32ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز درس میں آج کے دن کی مناسبت سے 11 ذوالقعدہ 1435 ہجری کی مناسبت سے یوم ولادت شاہ خراسان سامن الحجج امام سامن و ضامن امام علی بن موسی الرضا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کریم 8ویں امام کے صدقے میں آج کے درس میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں اور آن لائن دیکھنے سننے والے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور امام پاک کو ہمارا ایسا ہی ضامن دنیا و آخرت بنائے جیسے امام ضامن آہو قرار پائے تھے۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 148 سے ہو رہا ہے۔ ان بھائی بہنوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو نیند کی قربانی دے کر اس وقت درس ٹی وی سے سن دیکھ رہے ہیں اور آن لائن لاگ ان ہے، اور انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں جو سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ قرآن کو بھی اٹینڈ کریں، درس قرآن کو۔ جیسا کل عرض کیا تھا کہ 31واں درس پورا کا پورا تحویل القبلہ کے بارے میں تھا۔ قبلہ جو چینج ہوا، بتایا کہ کب چینج ہوا، یہ سب بیک گراؤنڈ کل عرض ہو چکی۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی مخلوق بغیر ڈائریکشن کے پیدا نہیں کی گئی۔ جہت، سمت، جانب، قبلہ فکر، قبلہ عبادت، قبلہ عقائد، قبلہ سوچ، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے قبلے خود بنا لیے، کچھ بلیک سٹون والے کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، کچھ کو وائٹ ہاؤس کی چارمنگ اچھی لگتی ہے، رخ سبھی کرتے ہیں۔ تو یہ آیت بڑا بیوٹیفل میسج دے رہی ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے۔ وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ وہی چہرے کا رخ،
چہرے کے رخ کو کہتے ہیں وجہ، جیسے حج اور حج۔ حج لغت بنی حجاز ہے اور حج لغت بنی نجد ہے۔ نجدی جو ہے وہ حج کہتے ہیں۔ آپ جائیں طواف جب کر رہے ہوں تو آپ سے کہتے ہیں کہ یا حاج لا تتنازع ھذا حج 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 ھذا، وہ ان کا ایک طریقہ ہے، لڑو نہیں حاجی یہ حج ہے، وہ حج پکارتے ہیں۔ وہ یاد ہوگا ایک لطیفہ، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کافی دنوں سے، اور انہوں نے یہی آیت عنوان رکھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت کی بجائے انہوں نے پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج غلط ہے اس آیت میں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وہ ٹھیک ہے، مگر یہاں حج نہیں حج لغت بنی نجد ہے۔ 9 مرتبہ قرآن میں لفظ حج آیا ہے اور 1 مرتبہ لفظ حج آیا ہے۔ انہوں نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت پڑھا تو کوئی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے نیچے سے ٹوکا، حج نہیں حج ہے۔ انہوں نے پھر سے پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جب تکرار بڑھ گئی تو انہوں نے کہا قرب قیامت کے عجیب آثار ہے سامعین محترم کہ ہم اسلام کے احکام کو زبر کرنا چاہتے ہیں، یہ بزرگ زیر کیے جا رہے ہیں، ہم حج زبر کر رہے ہیں، یہ زیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک لطیفہ بھی ہے۔ وجہ وہی رخ، دیکھیے آیت وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے رخ ہے، ہر ایک کے لیے ڈائریکشن ہے، ہر فریق کے لیے ایک سمت معین ہے۔ ہوا مولیہا، جو جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے، مولی۔ کل عرض کیا تھا ولا یولی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہی رخ پھیرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہی رخ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کل رخ پھیرنے کا ذکر آیا تھا، یاد ہوگا، آج رخ کرنے کا ذکر ہے۔ ولا یولی کا اسم فاعل مولی، رخ کرنے والا۔ کل گزرا تھا رخ پھیرنے کے معنی میں، کل جو ہاں ما ولاہم عن قبل، ولا یولی آج یاد کر لیں، اگر ان کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ، تو وہ منہ پھیرنے کے معنی میں۔ ولا یولی لام کے ساتھ آئے یا بغیر حرف جر کے آئے تو وہ رخ کرنے کے معنی میں۔ دیکھیے ایک حرف سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا، ہر ایک کے لیے رخ ہے جدھر وہ رخ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہا کی ضمیر پلٹے گی وجہ، وجہ یہ رخ۔ یہ آپ نہیں کہتے وجہ کیا ہے، آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، وہ بھی بیسیکلی اسی سے ہے، جہت سے۔ جہت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، الی ای جہت تمشی، کدھر چلو گے، جہت سے ہے وجہ، وجہ اصل میں وہ بھی وجہ ہے، وجہ اصل میں وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ تو اردو ہے، عربی ہے وجہ، یعنی یہ جو آپ کا رخ پھرا ہے، یہ جو آپ کی توجہ بدلی ہے، اس کی میں ریزن کا مطلب وہی توجہ۔ ہمارے مولوی صاحب تھے، میرے استاد بھی تھے، میں نے ان کے پاس قرآن بھی پڑھا، وہ تقریر میں توجہ بہت کہتے تھے، توجہ شاید سنا ہوگا،
تو ان کا لقب ہی پڑ گیا مولوی توجہ. میں جو گیا کہیں تقریر کرنے تو انہوں نے کہا بھی کون پڑھ رہا ہے؟ مولوی توجہ کا شاگرد. ان کا نام بھی پڑھ گیا مولوی توجہ. ہر جملے پہ بہت توجہ کہتے تھے. توجہ. ایک اور صاحب ہے بیچارے جیل میں ہے, اللہ ان کو جیل سے آزاد کرے. وہ کہتے تھے ہے توجہ. وہ ان کی بھی عادت تھی. ایک مجلس میں نے انہوں نے اکٹھا پڑھنا تھا نیاز بیگ میں. تو وہ ایک میجر صاحب تھے, ان کے ہاں ان کی کوٹھی پہ مجلس تھی. میں نے گنا مولانا نے کوئی 250 مرتبہ کہا ہے توجہ. میں نے پھر تقریر میں کہا کہ آپ نے 250 مرتبہ ہم سے توجہ کرائی ہے, ایک دفعہ تو آپ ہی توجہ کر لیں. تو ایک شہرت ہو جاتی ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کے لیے وجہ ہے. ہووا مولیہا, جو جدھر وہ رخ کرنے والا ہوتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, سبحان اللہ, یہ بڑا عجیب میسج ہے. بس سبقت کرو خیرات کی طرف. ہمارے لوگ گالی گلوچ میں سبقت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. گالی گلوچ میں ریکارڈ قائم ہے, ٹیلی فون سننے میں ریکارڈ قائم ہے. ایک صاحب فوت ہونے لگے, انہوں نے وصیت کی. انہوں نے کہا کہ میرے کفن میں میرا سیل فون رکھ دینا. انہوں نے کہا میرے بھائی سیل فون کسی نے نہیں سننے دینا, وہاں کے لیے کچھ لے کے جاؤ. بندوں نے کوئی نہیں کام آنا قبر کے اندر. فاستبقوا الخیرات. استبق یستبق باب استفعال ہے. باب استفعال ہمیشہ طلب کے لیے آتا ہے, ڈیمانڈ, آپ ڈیمانڈ کریں. فاستبقوا الخیرات, خود بخود خیرات آپ کے نصیب میں نہیں آئیں گی, آپ کو ڈیمانڈ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اٹھنا پڑتا ہے, نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے, شاور لینا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے. ہمارے قاری صاحب تشریف فرما ہے, قاری صاحب ہر نماز فجر شاور کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ, اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے خیر کے لیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بستر پہ لیٹے لیٹے آپ کو خیر مل جائے گی, نہیں, خیرات کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. فاستبقوا الخیرات, خیرات میں سبقت ہوگی مگر آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. خیرات میں سبقت, چراغ سحر لے کے ڈھونڈو, تب نماز جماعت ملے گی, تب قرآن ملے گا, تب نیکی ملے گی, تب زبان پہ کنٹرول ملے گا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. کل کا جو خطبہ جمعہ تھا یاد ہے نا آپ کو, کیا عنوان تھا؟ چلو صاحب یاد کریں, کل خطبہ جمعہ کا کیا عنوان تھا؟ زبان کا کنٹرول. یہ قاری صاحب کی فرمائش پہ کل خطبہ دیا. قاری صاحب نے فرمائش, فجر کے بعد درس ہوا تھا کل, یہ فرمائش وہ تھی. واشنگٹن ڈی سی سے سیار درس گاڑی کے اندر. تو زبان کے کنٹرول کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں ایک بات. فاستبقوا الخیرات, ایک ہے استبقوا الخیرات, ایک ہے سابقوا الخیرات. اگر سابقوا الخیرات ہو یعنی خیرات کی طرف تم جلدی سے بڑھو تاکہ خیرات بھی تمہاری طرف جلدی سے بڑھے. ایک ہے استبقوا الخیرات یعنی خیرات کی طرف بڑھنے میں سٹرگل کرو, کوشش کرو, کوشش کرنی ہو. گھر والوں کو کہنا پڑے گا کہ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو درس آ رہا ہے 5:30 ٹی وی آن کیجئے. اب بہانے نہیں رہے, اب تو کوئی بہانہ نہیں کرے صاحب. پہلے یہ بہانہ ہوتا تھا عورتیں مسجد نہیں آ سکتی, اب تو ٹی وی موجود ہے نا, تو گھر سنے وہ. بچے جن کی نیندیں نہیں کھل رہی ان کی نیندیں کھولیں, تھوڑی قربانی دیں. فاستبقوا الخیرات. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. خیرات کے اوپر صاد جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صاد
शाबाश, नबी, वक्फुर रसूल हालत है, इसके ऊपर ये 7 का लिखा होता है। आगे लिखा है वक्फ नबी, साइड पे देखें कि हुजूर यहाँ रुकते थे। हाँ, इस वक्फ मुतलक तो है, तो वक्फ मुतलक है, ऊपर जो डंडी है ना, हाँ वो है वक्फुन नबी की, कि हुजूर यहाँ पर रुका करते थे। वक्फ मुतलक तो है, वक्फ मुतलक में इजाजत है, रुके या जाए, मगर हुजूर यहाँ रुकते थे तो ये रिकमेंडेड हो गया, सुन्नत हो गया, अहले सुन्नत बनना पड़ेगा इसके लिए। फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, ये बिल्कुल अलग मैसेज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं काबे के साथ। अलबत्ता एक एतबार से है ताल्लुक, अर्ज करता हूं, अभी डायरेक्टली कोई नहीं, इनडायरेक्ट बताता हूं। ये आयत का पोर्शन नाजिल हुआ है, बल्कि पूरी आयत नाजिल हुई है हजरत हुज्जत इब्नुल हसन सलामुल्लाह अलैह के अंसार के बारे में। हाँ, ये आयत उनके बारे में, बिला खौफ तरदीद। होगा इस तरह कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो ऐनमा तकूनु, जहां भी तुम होगे, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, सारे के सारे काबा पहुंच जाओगे। जहाज की जरूरत नहीं है, जैसे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब आजकल काफी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जैसे उनको हुजूर ने कहा कि मेरी टिकट ताहिर खरीद ले, टिकट की जरूरत नहीं पड़नी, ना इमिग्रेशन की जरूरत है, यहां बैठे होंगे, दर्स मसलन हो रहा है, दर्स के दौरान आवाज आएगी बाहर, हाँ निदाए आसमानी, जिब्रील आवाज देंगे, हर बंदा सुनेगा, वो भी सुनेंगे जो इस वक्त खराटे ले रहे हैं, हाँ वो भी सुनेंगे, आवाज आएगी ऐसी जबरदस्त कि आ गया इमाम जमाना, आ गए। जो जो उम्र भर हजरत को याद करता रहा होगा, राइट अवे काबे पहुंच जाएगा। ऐसे ही सोने वाले कपड़े पहने हुए इमाम के सामने खड़ा होगा। ये आयत है इस सिलसिले में, ये आयत अंसारुल हुज्जत की तारीफ में है। आप कहते हैं कि इमाम जमाना की तारीफ में आयतें दिखाए, उनके तो गुलामों की तारीफ में आयत है। 313 नहीं नहीं नहीं, ये हम सब के लिए, ना ना ना, 313 तो ये हमारे लिए। 313 के पास जो ताकत होगी तय्युल अर्ज की, वो अंसार हुज्जत के पास होगी, हाँ हर एक के पास होगी। जो आसिफ इब्ने बरखिया के पास इसमें आजम था कि चश्मे जदन में तख्त बिल्कीस को मुल्क सबा से लेकर पहुंच गए बाबिल में, वो इसमें आजम हर इमाम जमाना के नौकर के पास होगा। हर नौकर इमाम जमाना वो सलाहियत रखता होगा। आज आप देख लें कि माशाल्लाह जो इसमें आजम की हमने यहां मूवमेंट शुरू की थी, अरिसा भी इस बात के गवाह है, जो मूवमेंट हमने इसमें आजम की शुरू की थी, आज इसमें आजम हो गई हर तरफ। इसमें आजम की शोहरत हुई कि नहीं हुई? हर तरफ इसमें आजम हो गया। हालांकि हमसे पहले भी मुसलमान यहाँ रहते थे, इसमें आजम का वो डंका नहीं था जो अब हुआ।
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام سے بھی قرب اختیار کریں اور نماز و قرآن سے بھی تقرب اختیار کریں. اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، سب کو ہی اللہ لے آئے گا. کعبے کے سامنے تم پہنچ جاؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سوال پیدا ہوا کیسے لے آئے گا؟ اللہ، تحقیق اللہ ہر شے پر قدیر ہے، پرماننٹ قدرت رکھتا ہے. وہ بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے. ہم ہیں کہ اب گاڑی نہیں چلائی جا رہی، ہم ہیں کہ اب دل چاہ رہا ہے کہ باہر کی ٹریولنگ ختم کر دیں کیونکہ کمزور ہو رہے ہیں. اللہ کمزور نہیں ہوتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ہم جس کی عمر بڑھاتے ہیں اسے خلق میں کمزور کرتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہوتے. اللہ ہمیشہ طاقتور ہے، قدیر. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایک اصول بیان کر دیا، ایک فقہی مسئلہ ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اے میرے حبیب، جہاں سے بھی آپ نکلیں، جب بھی آپ نکلیں، کعبے کے اندر ہوں، مکے کے اندر ہوں، مکے کے باہر ہوں، عرب میں ہوں، عرب سے باہر ہوں، جہاں بھی آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کا امتی مسلمان اسے چاہیے کہ وہ رخ کرے کعبہ مسجد الحرام کی طرف، نماز کے لیے بھی اور پھر ذبح کے لیے بھی، اور پھر میت کو احتضار کے لیے بھی. جان کنی کا عالم ہو، رخ کرے کعبے کی طرف. جب قبر میں موڑ دے اور کعبے کی طرف رخ نہ کرے، روم کے وقت پشت بھی نہ کرے. ایسا کہ بدقسمتی سے صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، نیچے لیڈیز کا باتھ روم پشت بقبلہ ہے، سب گناہ گار ہو رہے ہیں. کہا ہے کہ خطبے میں بھی کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے. کل گئے تھے نیچے، ہم مغرب کی نماز پڑھی تھی، تو دوبارہ میں نے آقا کو کہا دیکھ لو، یہ حال ہے ہمارے مراکز دین کا کہ ان کے چہرے ہی خراب ہیں، تو باقی بیچارے لوگوں کا کیا حال ہوگا. ایک سینٹر نہیں ہے، بہت سینٹر ہے. جی ہاں، بہت سینٹر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام. اور اے میرے حبیب، ومن حیث، جہاں سے بھی، خرجتا، آپ نکلے، جہاں سے بھی آپ نکلے، فول وجہک شطر المسجد الحرام. یہ نہیں ہے کہ آج مسجد ذو القبلتین میں رخ کرنا ہے. نماز تو ہو جاتی ہے، گناہگار ہوتا ہے بندہ. گناہگار خیر بندے تو نہیں ہوں گے، گناہگار تو انتظامیہ ہوگی یا جنہوں نے بنایا ہے یا جو بات نہیں مان رہے مولانا کی، وہ ہوں گے نا گناہگار. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مغرب نہ ہونے دیں، آج اس کو چینج کر دیں. جب یہ پتہ چل جائے کہ گناہگار ہو رہے ہیں، آج رائٹ وے چینج کریں، آج چینج کر دیں، اپنے کام کاج چھوڑ دیں. کیونکہ جتنے لوگ وہاں باتھ روم یوز کریں گے ان سب کا گناہ انتظامیہ کو ہوگا. ایسے جتنے لوگ المادی سینٹر میں درس پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، مجلس سنیں گے، جشن سنیں گے، ان کا ثواب انتظامیہ کو ہوگا. جتنے لوگ باتھ روم یوز کریں گے بیسمنٹ میں، اس کا گناہ بھی انتظامیہ کو ہوگا. انتظامیہ کو محفوظ رکھے گناہوں. میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی ہو رہا ہے گناہ، یہ نہیں کہ میں بھی، ظاہر ہے میں بھی اس میں شامل ہوں. میں انتظامیہ میں تو خیر نہیں ہوں،
میں تو ایک نوکر ہوں، میں تو انتظامیہ کا بھی نوکر ہوں، ان کا بھی خادم ہوں، میں تو ہر چھوٹے سے بچے کا بھی نوکر ہوں انشاءاللہ، انتظامیہ نہیں ہوں کہ انتظامیہ میں جو بھی آتا ہے وہ ہاں چھوڑ دیتا ہے کام، اس لیے میں نے اپنے آپ کو انتظامیہ میں نہیں رکھا کہ ایسے نہ ہو میں بھی چھوڑ جاؤں. ہاں تو یہ درس ہوتا ہے آسٹریلیا سے. آج کل پتہ نہیں وہ بیچارے مومن کہاں ہیں، آج کل نہیں کال آ رہی ان کی. آسٹریلیا سے انہوں نے کال کرتے تھے ہمیشہ، یہ درس سنتے تھے ہمیشہ. سن رہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ نذیر چٹھا جس درس میں نہ ہو تو مولانا آپ صحیح درس نہیں دیتے، کیونکہ نذیر چٹھا کی وجہ سے ہم بہت ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اب یہ ماسٹر نیاز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی آنا شروع کریں. کبھی کبھی تو ہوتا ہے درس، اب کتنا بس ایک دو تو رہ گئے، پھر تو ہم حج پہ چلے جائیں گے، پھر محرم سفر آ جائے گا، پھر کون زندہ ہو ربیع الثانی میں، پھر ہم زیارتوں پہ چلے جائیں گے. 3-4 مہینے کی تو ویسے ہی چھٹی ہو جانی. 1-2 ہفتے ہے، ماسٹر جی بھی آئیں اور ان کو بھی لائیں، چٹھا صاحب کو بھی لائیں. قاری صاحب دیکھیے آج 2 حافظ قرآن ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آج درس میں 2 حافظ قرآن ہیں. انشاءاللہ دعا فرمائیں جنوری سے باہر کے ٹریولنگ ختم کر دیں، دسمبر تک جو بھی، جنوری کے بعد پھر 8 مہینے یہاں رہیں گے، 4 مہینے ٹریول کریں گے. حج کا مہینہ اور محرم سفر 2 اور ربیع الاول زیارت اور والدہ کی زیارت یوں کر لیں گے. محرم میں کریں گے، محرم میں تو ظاہر ہے تو 8 مہینے انشاءاللہ یہاں رہیں گے پورے اللہ کے حکم سے. 4 مہینے چھٹی آپ سے، 4 مہینے عالم رکھیں گے تاکہ یہ نماز قائم رہے، ورنہ پیش نماز نخرے کرتے ہیں ہے نا، آتے نہیں ہیں. دیکھیے زبیر کیسا خوش ہوا ہے. اب تو شروع ہے نا. ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دینا. مجھے بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ نمازیوں نہیں، انہوں نے تو کہا ہے نمازیوں کو بتا دے کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. ہاں یہ آگا جانے اور نماز جانے. نماز اگر قائم کریں گے تو رزق بھی بڑھے گا، بیماریاں بھی ختم ہوں گی. یقین کریں ہمیں اگر طاہر القادری بیچارے 36 گولیاں لیتے ہیں، 36 بیچارے دوائیں لیتے ہیں، فرمایا انہوں نے میں 36 دوائیں لیتا ہوں ایٹ اے ٹائم. تو ظاہر ہے ہم سب ٹوٹے پھوٹے ہوئے، سبھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، سوائے ایک آدھ آغا برکت جیسے کہ سبھی بیمار ہیں تقریباً، کوئی نہ کوئی بیماری کسی کو ضرور ہے. تو ان ساری بیماریوں کا علاج قرآن کا درس، نماز. دیکھیے ماشاءاللہ علمدار آ گیا نا میرا بیٹا، دیکھو یہ معجزے ہو رہے ہیں المیری سینٹر میں الحمدللہ. ہاں یہ معجزے ہیں نا. جی ہاں اللہ تعالیٰ اس کے رزق و مال میں برکت دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فدا شاہ سے بڑا امیر بنا دے، اس کے چچا سے بھی زیادہ امیر. والدین کی خدمت، شاباش شاباش، والدین کی خدمت کی توفیق بھی دے اور چچا کی خدمت کی بھی توفیق دے. تو آج کا جو نذیر چٹھا کا جو پورشن ہے وہ یہ ہے آسٹریلیا والوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، کہ آپ بھی اپنے ہاں 5 وقت کی نماز قائم کریں. آسٹریلیا میں کوئٹہ کے 10,000 شیعہ ہیں، آسٹریلیا کے ایک شہر میں. وہاں تو کم از کم کوئٹہ والے تو نمازی بھی بہت ہیں، نماز قائم کریں، باقاعدہ 5 نمازیں قائم کریں. یہ آسٹریلیا والوں کے لیے بھی، کینیڈا والوں کے لیے بھی، امریکہ والوں کے لیے بھی، خاص طور پہ نخرے والوں کے لیے جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی. اور ہمارے ماسٹر نیاز صاحب کے بقول یہ کہتے ہیں کہ ان کو سینٹر میں آ کے بہت جلدی ہوتی ہے، شادیوں میں کوئی جلدی نہیں، سینٹر میں ان کو کالی پڑی ہے کہ کب پروگرام ختم ہو باہر یہ گپے لگائے، ہے نا ماسٹر جی.
تو 5 وقت کی نماز قائم کریں، قرآن کا درس قائم کریں، یہی بچائے گا نسل کو بھی آپ کو بھی، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ بلاد مغرب میں نہیں بچ سکتے جب تک نماز و قرآن، اللہ رسول، اہل بیت و مسجد کے ساتھ، عالم کے ساتھ مربوط نہیں رہیں گے، بچ نہیں سکتے۔ ابھی دیکھیں نا، قاری صاحب کو اللہ اور عزت دے، 200 بندہ جمعہ پڑے گا، نور القرآن مسجد قائم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، 200 بندہ جمعہ پڑے گا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے لگے رہے نا، اللہ نے عزت دی، انشاءاللہ 200 کے بعد 500 والی مسجد بھی آئے گی، یہی 1000 بندے کو بھی انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے، بشرطے کے لگے رہے۔ اب دیکھیں نا، ہم بھی ہمت کر رہے ہیں، گھبرا نہیں رہے، ورنہ آغا سجاد تو مجھے کہتا ہے کہ آغا صاحب گھر جاؤ، کوئی نہیں نماز پڑھنے والا یہاں، پوچھ لو سامنے۔ ہاں 5 دن مجھے کہتے رہے کہ کوئی نہیں آنے والا آغا، یہاں پر جاؤ، آغا صاحب گھر جاؤ۔ اب دیکھیں آج کتنے ہیں، ذرا گن لیں آپ، نہیں آغا سجاد گنو نا، آج گنو نا، گنو نہیں، زیادہ ہے، آج 16 ہو گئے، تعداد بڑھ گئی نا، محنت کی ہے تو تعداد بڑھ گئی۔ اگر لگے رہیں گے انشاءاللہ یہی 16 32 ہوں گے، تو ٹھیک ہے، ہمت نہ ہارے، ٹھیک ہے۔ یہ آسٹریلیا والوں کے لیے نذیر چٹھے والا پورشن، اب پتہ نہیں آئندہ نذیر چٹھا آئے نہ آئے، خدا بہتر جانتا ہے، جی ہاں، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، جی ہاں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجتا فول وجہک شطر المسجد الحرام، جتنے مراکز میں باتھ رومز، کموڈ کی ڈائریکشنز پشت بقبلہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بدل دیں، یہ بھی آج کا درس ہے۔ اور جن جن مراکز میں قبلہ فکر ٹیڑھا ہے، جو چاہتے ہیں بغیر عالم کے جشن بھی ہو، بغیر عالم کے مجلس بھی ہو، بغیر عالم کے سنٹر بھی چلے، وہ اپنا قبلہ فکر بھی بدل لیں۔ بغیر ڈاکٹر کے ہسپتال نہیں چل سکتا، مریض سارے مل کے ہسپتال نہیں چلا سکتے۔ اس لیے یہ جو 30 50 لاکھ کی مسجدیں ہیں اور ان میں الو بول رہے ہیں نماز کے وقت، یہ شرم کی بات ہے، نماز کو قائم کریں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور تحقیق یہ نیا قبلہ، یہ تحویل قبلہ جو رخ پھیرا گیا، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے۔ قبلہ خود حق ہے، سبحان اللہ، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اب علی اگر کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ قبلہ خود حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ماسٹر جی، یا علی جو ہمارے نعرے لگانے والے ہیں وہ اس وقت سو رہے، اللہ ان کو بھی ہدایت کرے کہ وہ وہ بھی اٹھیں، فجر کے وقت اٹھنا چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے استاد آیت اللہ شیخ علی پناہ اشتہاردی رحمت اللہ علیہ نے، جو میرے بھی اور علامہ راجہ محمد مظہر علی خان صاحب قبلہ کے بھی استاد بزرگوار تھے، ہم نے مقاصد ان کے یہاں پڑھی، مجھے استاد نے بتایا تھا کہ 70 سال سے ہر فجر کی نماز، بلکہ ہر تہجد کی نماز شاور کے ساتھ پڑھی ہے۔ ایسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے چٹھا صاحب، یہ نہیں کہ گاڑی میں آپ سو جائیں پھر 7 بجے آ کے کہیں کہ آنکھ نہیں کھل رہی، ایسے نہیں۔ نماز کے ٹائم پہ سخت سے سخت الارم لگائیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، قاری صاحب میرے رومیٹ بھی رہے، رومیٹ کو غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہے، ان سے آپ پوچھ لیں، کبھی انہوں نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا۔ یا سجاد جو کہ ہمارا انسپیکٹر ہے، آپ اس سے پوچھیں،
कभी ये ऊपर आया हो, इसके पास चाबी है और मैं सो रहा हूँ, है? ये भी गवाह है। लीजिए, ये मेरे क्लास फेलो भी है, ये मेरे रूममेट भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे आप पूछ लें, कभी तहज्जुद के टाइम पर मुझे किसी ने सोते हुए देखा हो। मुझे मौत आ जाए कि मैं अगर फजर के वक्त पे सोऊं, फिर मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये भी आज का दर्स है। थोड़ा आज के बाद चेंज करें अपने आप को, एकदम फजूल ना वक्त जाया करें, फौरन निकल जाए बेशक मस्जिद से, देर तक ना बैठे मस्जिद में, मगर नमाज में शेर की तरह आए। ये हमारे आइम्मा अतहार का इरशाद है, कुरान मजीद का यही दर्स है, हुजूर पाक का यही रास्ता है। की बात तो क्या करते हैं, मौला तो इतनी पाक हस्ती है कि उनसे तो फरिश्ते सीख रहे हैं, उनसे तो मासलफ अंबिया दर्स ले, उनकी क्या बात कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने आयतुल्लाह इश्तिहारदी की और फिर अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मौला की तो मौला का तो खैर कोई तकाबुल ही क्या है, हुजूर को छोड़ दें, हुजूर के वो गुलाम है, हुजूर के अलावा मौला का कोई कंपैरिजन क्या है। वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमारे समझाने के लिए कहा कि ऐ सहर गवाह रहना, अली ने हमेशा तुझे होते हुए देखा है, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। और मैं भी कह रहा हूं, या अली गवाह रहना, मैंने भी आपके बहुत सारे चाहने वालों को हमेशा सोते हुए देखा है। मैं भी गवाही दे रहा हूं। कारी साहब मुझे फरमाते हैं सख्ती ना करें, किबला बहुत ठंडा करते हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बड़े ये मुतहम्मिल मिजाज है। मुझे कहते हैं बहुत ठंडा करते हैं कि नहीं किबला सख्ती ना करें। मैं बिल्कुल सख्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका भी खादिम हूँ जो सो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि वो उठे, नमाज पढ़े, खास तौर पे बच्चे। कल यहाँ पर आगा बरकत बताएं, 14-14 साल के लड़के यहाँ फिर रहे थे, नमाज पढ़ी थी उन्होंने। ऊपर जश्न हो रहा है, उन मेरी बहनों के बच्चे बाहर खेल तमाशा कर रहे हैं और हम गरीब नमाज पढ़ रहे हैं बेसमेंट में। सख्ती में नहीं करता कारी साहब, मगर मुझे ये हक तो है ना कि मेरी बहनों जश्न जरूर करो, मगर जिस इमाम का जश्न किया है उस इमाम का पैगाम भी तो इन लड़कों को दो कि कच्छे उतारो, शॉर्ट्स उतारो, पजामे पहनो और नमाजें पढ़ो। मौलाना अगर नमाज पढ़ा रहा है, शर्म की बात है कि तुम तबरुक तो मिस नहीं कर रहे हो मगर नमाज मिस कर रहे हो। तो ये तो इतने तो हक पहुंचता है ना। सख्ती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कारी साहब की बात मैं बिल्कुल मानूंगा। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल जो कुछ तुम करते हो, कर रहे हो। कल कहा था यालमून यामलून, आज कहा तामलून। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, वो पिछले सफ़े में याद है ना, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, जो वो करते हैं अल्लाह गाफिल नहीं, जो तुम करते हो अल्लाह गाफिल नहीं। ये बार बार जो कुरान रिपीट कर रहा है पैगाम, वो जो कर रहे हैं उनको भी अल्लाह की आंख देख रही है, तुम जो कर रहे हो तुम्हें भी अल्लाह की आंख देख रही है। जो अलमहदी सेंटर की मुखालफत में, यही जहां ये अली रिजवी बैठा है वहां टेक लगा के बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हमारी लाशों से गुजर के अलमहदी सेंटर बनेगा, वो आज बताएं। आज हल्फन कह रहा हूं, वो और उनके बच्चे सो रहे हैं इस वक्त। हम अल्हम्दुलिल्लाह अलमहदी सेंटर में दरस कुरान पढ़ा रहे हैं, पांचों नमाजें कर रहे हैं। हम कामयाब हुए या वो कामयाब हुए? वो इसीलिए कहते थे अलमहदी सेंटर ना बने कि सेंटर बन गया तो इसने 5 वक्त की नमाज कायम कर देनी है, हमारी पोलें खुल जाएंगी, हमारे राज खुल जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे। पहले भी नहीं डरा हूं, अभी भी नहीं डरूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से नमाज कुरान का मैसेज, मोहम्मद और आले मोहम्मद का मैसेज अल्लाह के फजल से जारी हो सारी रहेगा। जब तक आपका नाश्ता नहीं आता मैं इंतजार कर रहा हूँ नाश्ते का, मैं खत्म कर आगे आगा सजाद तो बैठा है ना तैयार कि फौरन खत्म हो। बिल्कुल ये तो तैयार बैठा है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा
تعملون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اول وقت میں نماز با جماعت کی سعادت حاصل کریں اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس اپنے قرآن کا، اپنے پاک ناموں کا، اپنے پاک انبیاء کا، پاک ائمہ کا، مریم و بطول کا، اپنے نیک بندوں کا، اپنی ذات و جلالت کا۔ آج کے درس میں جتنے بھائی دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس فجر کے بعد کے وقت کا، سن رائز میں چند منٹ باقی ہے، تجھے اس مبارک وقت کا، وقت بہشت کا واسطہ، زندگی کی آخری صبح تک سحر خیزی اور فجر کی ادائیگی کی، تلاوت قرآن کی توفیق سلب نہ فرما۔ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، ہم غریبوں کے بچوں بچیوں کو بھی ڈیلی بیسس پر خدمت دین کی توفیق عطا کر، ہمارے اہل خانہ کو بھی ہر نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق دے، ڈرامے دیکھنے والوں کو درس قرآن دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ریسٹورانٹس پر درس قرآن کے وقت چرغے مرغے کھانے والوں کو المہدی سینٹر میں درس قرآن میں تشریف لانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ المہدی سینٹر کی انتظامیہ کو باتھ روم کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما، باقی مراکز کی انتظامیہ کو بھی باتھ رومز کے رخ اور اپنے فکر کے رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہر سال حج و زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ابھی تک زیارت حسین نہیں کی، انہیں کربلا کی زیارت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست علامہ عباس کمیلی جو میرے رومیٹ بھی رہے، ان کے فرزند علامہ علی اکبر کمیلی جو کل شہید ہو گئے، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے داماد کو بھی جوار حسین ابن علی میں جگہ عطا فرما۔ آج کے درس میں جتنے بھائی تشریف فرما ہے، جتنی بہنیں اور بھائی آن لائن سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ سنیں، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یوٹیوب پر ہمارے بھائی بہنوں کو درس قرآن دیکھ کر یوٹیوب کی ریٹنگ بڑھانے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ المہدی ٹی وی کو کامیاب کر، المہدی سینٹر کو کامیاب کر، القرآن سینٹر کو کامیاب کر، نور القرآن مسجد کو کامیاب و کامران فرما۔ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے والدین اور مرحومین کو، خاص طور پہ ان کے بھائی ذوالفقار کو، جن کو میں مل بھی چکا ہوں، ایصال فرما۔ آج کے درس کا ثواب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین کو ایصال فرما۔ آج کے درس کا ثواب حیدری ملنگ ثنا خان آل محمد، منقبت خان، نعت خان، قصیدہ خان، ذاکر ماسٹر نیاز احمد کے والدین شریفین کو، ان کی باجی کی بھابھی کی والدہ کو اور ان کے کزن کو ایصال فرما۔ آج کے درس کا ثواب حاجی محمد نذیر چٹھا کے چچا ہمارے بھائی غلام نبی چٹھا کو اور ان کے دیگر مرحومین کو ایصال فرما۔ ہمارے ناشتے کے پرماننٹ جو بانی ہیں جناب سید سخی حسین شاہ صاحب، ان کے والدین شریفین، ان کی مرحومہ زوجہ اور دیگر مرحومین کو ایصال فرما۔ محمد زبیر کے مرحومین کو اس درس کا ثواب ایصال فرما۔ ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ صاحب جعفری کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ علمدار شاہ جو رضا شاہ کے فرزند ہیں، بھائی رضا شاہ کے دھنی والے، ان کو سعادت بخش
اور ان کے خاندان کے مرحومین کو اس درس کا ثواب ایصال فرما۔ حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے فرزند مجتبی علی رضوی جو ان ٹرانسمیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، رضوی فیملی کے مرحومین کو اس درس کا ثواب ایصال فرما، اور آج کا جو جشن 6 بجے ہو رہا ہے اس کو کامیاب فرما۔ ارے الہ آج کے درس کا ثواب ہمارے سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو ایصال فرما، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حافظ مبشر نذیر جو یہاں موجود ہے، یا اللہ ان کے خاندان پر رحمت نازل فرما۔ حضرت مولانا حافظ قاری محمد اعجاز صاحب جو بہت بڑے معلم قرآن خادم قرآن ہیں، ان کے بزرگوں کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے آغا برکت علی جو بڑے نیک متدین خوبصورت خوبصیرت شخصیت ہے، ان کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا کر۔ آج کے درس کا ثواب جناب سید اختر شاہ صاحب کے مرحومین کو، ان کی بیگم کے مرحومین کو اور ان کی مرحومہ بیگم کو ایصال فرما۔ شاہ صاحب کے دونوں بچوں کو، صاحبزادی کو، بیگم صاحبہ کو نماز و قرآن کا پابند بنا۔ خاص طور پہ منتظر جس طرح یہاں آیا تھا اس کو ویسے ہی ہمارے قریب فرما۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے والدین شریفین، ماموں، مرحوم بھائیوں اور دیگر اعز و اقربا کو ایصال فرما۔ یا اللہ آج کے درس میں جتنے بھائی بہنوں نے شرکت کی ہے، بھائیوں نے خاص طور پہ پریزنس کے ساتھ، بہنوں نے ٹی وی کے ذریعے، ان سب کو اگلے سیٹرڈے کو بھی شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ داعش کو برباد کر، القاعدہ سپاہ صحابہ کو برباد فرما، شریفوں کی حکومت کو پاکستان سے ختم فرما، پاکستان میں عادل حکمرانوں کی حکومت قائم فرما، عراق میں اماکن مقدسہ کی، شام میں اماکن مقدسہ کی حفاظت فرما۔ طبقہ ایئرپورٹ پر جو کل داعش نے قبضہ کر لیا ہے شام میں، اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو داعش کے قبضے سے آزاد فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار فرما۔ یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو درس قرآن کہتے وقت اس کو معاف فرما، اور ہم سب کو خدام القرآن علماء اہل بیت میں قرار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب کی بھی مہربانی، آپ کی بھی مہربانی، اللہ ان کو بھی بہت عزت دے۔ خدا اس درس کے صدقے میں ہم سب کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب پیدا کرے، رزق و مال میں بھی برکت ہو انشاءاللہ۔